آدمی اس مذہب کو استعمال کرتا ہے غریبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. غریبوں کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ دعا کر کے کسی طریقے سے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے جب رہ جاتا تو وہ پھر بیچارے. امریکی اس کی جو بڑی تضاداتی پالیسیز ہیں اسلامک فنڈامنٹلزم کے حوالے سے بھی, یہاں کھل کے ان کے مخالف بنے اندر سے, آپ کا مطلب ہے کہ بڑی سیٹنگ کل پھر ہوگی اور کل یہیں پہ آپ کو نظر آئے گی جب یہاں تحریک ابھرے گی. ابھی مصر میں کیا ہو رہا ہے کہ بروس ریڈل جو CIA کا سب سے زیادہ تجربہ کار آپریٹو ہے, وہ کون؟ بروس ریڈل. اچھا. بروس ریڈل نے تحریک کے آغاز سے ہی مسلم بردرہڈ سے سیٹنگ شروع کر دی تھی کہ آئندہ سیٹ اپ ہم کیا بنائیں گے. اچھا. پرانے ساتھی ہیں وہ. بروس ریڈل نے آرٹیکل لکھا نیوز ویک میں, جس میں اس نے کہا کہ ہماری مسلم بردرہڈ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ تو ہمارے الائز ہیں. اور یہی ان کی آج 6 مہینے پہلے کیا پوزیشن تھی کہ جب یہی قذافی اور یہی مبارک اناٹولیا ٹرکی میں اٹلی میں وہاں بیٹھ کے G8 کی سربراہی کانفرنس کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے, اس وقت وہ مسلم بردرہڈ کو برا بلا کہہ رہے تھے. اب ان کی سیٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ایجپٹ میں کہیں لیفٹ ریولیوشنری فورسز ابھرنا ہے, دوبارہ ناصرزم کا ابھار ہو رہا ہے دوبارہ. لیکن اس بار جو ناصرزم آ رہا ہے لیبنان میں بھی ناصرزم ہے, سیریا میں بھی ناصرائٹس آ رہے ہیں, اور وہ زیادہ لیفٹ ناصرزم ہے. اچھا. اور وہ ایک کیونکہ ٹریڈیشن ہے ناصرائٹ مڈل ایسٹ میں, اور اس بنیاد پر ایک ناصرین اس کو کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ لیبیا میں کیا ایک دم ہنگامہ ہوا اور وہ لگتا ہے کہ لیبیا ٹرائبل بنیادوں پہ تقسیم ہو رہا ہے, اور امریکی وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پہلا سولوشن یہ ہے کہ ہم ایئر سٹرائکس کریں, اس کے بعد کچھ حل کریں گے. یہ کیا ایجنڈا ہے قذافی کا, کیا ایجنڈا ہے امریکیوں کا, کیا ایجنڈا ہے عوام کا؟ مجھے تو 3 ایجنڈا لگتے ہیں, آپ بتائیں. بالکل 3 ایجنڈا ہے, اور ایگزیکٹلی یہ 3 مکھی لڑائی ہے یہ. اس میں پہلے تو یہ کہ قذافی کے جبر کے خلاف عوام نے ایک جنون بغاوت کی. ٹھیک. اور اس کے بعد جو بنغازی میں نیشنل لیبین کونسل بنی ہے, اس کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم یورپین یا امریکن انٹروینشن کے خلاف ہیں. اچھا. انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ ہم ان کے سارے نہیں انقلاب کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ابھی جو نو فلائی زون کا ڈرامہ کیا, جو ٹائفون جیٹس بھیجے ہیں برٹن نے سائپرس میں, اور امریکن فلیٹس جو ایئر کرافٹ کیریئرز لے کے آ رہے ہیں میڈیٹرینین کی طرف جا رہے ہیں, یہ عراق کا نہیں ہے, یہ افغانستان نہیں ہے, یہ بڑی مختلف سٹوری ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی معاشی حالت اتنی خراب ہے آج کہ دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک ہے, اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک اور جنگ افورڈ کر سکے. دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب میں ایک انقلاب پھوٹ چکا ہے, اور جب ایک انقلاب پھوٹا ہوا ہو وہاں مداخلت کرے تو پورے عرب میں ہر امریکی خانہ جل کر راکھ ہو جائے گا, ٹوٹل اپ سیٹ ہو جائے گا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو نیچے سے جنون ماس موومنٹ ابری ہے وہ امریکیوں کو قبول نہیں کرے گی, اور امریکی اس طرح انٹرونشن نہیں کر سکتے. اور ایون جو رابرٹ گیٹس ہے سیکرٹری آف ڈیفینس, اس نے کہا کہ یہ سارے شور مچا رہے ہیں نو فلائی زون امپوز کرنے کی لیبیا میں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ میں خود ڈیفینس سیکرٹری ہوں, میں نے کروانا ہے کہ اس میں مشکلات کتنی ہیں. اچھا. وہ خود کنفیس کیا رابرٹ گیٹ. تو اس لیے یہ ایک کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے, اور تمام کمپلیکیشنز جو ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے جو ٹروٹسکی نے کہا تھا, اور اس مڈل ایسٹ کے ریولیوشن میں بہت واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ انسانی تاریخ کا, نسل انسانی کا جو تاریخی بحران ہے وہ سمٹ کر صرف انقلابی قیادت کے بحران تک رہ گیا. اچھا. ایک پارٹی اور ایک قیادت مارکسسٹ لیننسٹ پارٹی ہو اور ایک مارکسسٹ قیادت ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن اس ساری 3 جو میں نے شروع میں سوال میں پوچھا, 3 جو تضادی گروپ ہیں, اس میں تو لیبیا تقسیم ہوتے نظر آ رہا ہے روانڈا کی طرح, کہ ایک طرف پرو قذافی ہیں جو اس کے حامی قبائل ہیں, دوسری طرف دوسرے ہیں. اس کی ایک ہسٹری بھی ہے, کیونکہ سائنرسیا ایک اور ملک تھا جو بنغازی ایسٹرن, بالکل صحیح. لیکن میرے نہیں خیال کہ تقسیم وہ کروانا, لوگ کروانا چاہتے ہیں, لوگ نہیں تقسیم کروانا, لوگ نہیں چاہتے, امریکی سامراج چاہتا ہے تقسیم. اچھا. اگر اس کو تقسیم کر کے اپنی جاریت کا موقع ملتا ہے تو وہ کرے گا, اگر وہ اس طرح کر سکتا ہے تو اس طرح کرے گا, لیکن وہ نہیں چاہتا کہ لیبیا میں کوئی ریڈیکل ایسی فورسز عوامی, کیونکہ ابھی دیکھیں نا جو ریکوری ہو رہی ہے ورلڈ اکانومی کی, وہ انتہائی جاب لیس اور جٹری اور کمزور اور فریجائل ریکوری ہے. ایک دوبارہ شوق آیا آئل کا تو یورپ کی, ناردرن امریکہ کی اور جاپان کی اکانومی پھر گر جائے گی, اور اس بار ریسیشن 2008 سے بڑا ریسیشن ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی بار سرمایہ داری کا جو بڑا زوال آیا ماڈرن پوسٹ وار سرمایہ داری کا, وہ 1974 کا آئل شاک, آئل امبارگو لگا. تو اسی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈر رہے ہیں کہ اصل ان کی اکانومی کو کیا پرابلم ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر کچھ جو خاموش
انورٹری کوما میں مجاہدین تھے، انہوں نے کہا کہ جی سوویت یونین ہم نے توڑا اور اس کے بعد ان کا اب امریکہ ٹوٹے گا، لیکن آپ دوسری طرف کے لوگ ہیں، آپ نہ پرو سوویت یونین تھے نہ پرو امریکن تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امپیریلزم کا کرائسس ہے اور خود امریکہ جو اس گلوبل اکنامک کرائسس میں خود وکٹم بن گیا، اس سارے تضاد کا خود وکٹم بن گیا، کیا امریکہ کے اندر بھی انقلابی صورتحال ہے؟ میرے خیال میں ابھی جو عوامی انقلاب جو آپ ارلی پہلی سینچریز کے آغاز میں ایسی صورتحال تھی امریکہ میں، کیا ایسی تو صورتحال نہیں امریکہ کے اندر دوبارہ؟ دیکھیں پہلے تو کہ ابراہم لنکن نے ایک امپورٹنٹ ڈیزگنیشن سپیچ کی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر عوام کو یہ آئین مطمئن نہ کرے تو اس آئین کو بدل دیں، یہ نظام مطمئن نہ کرے تو نظام کو بدل دیں، یہ معیشت مطمئن نہ کرے تو معیشت کو بدل دیں۔ یہ ابراہم لنکن نے لکھا تھا اور ابراہم لنکن کو اس وجہ سے گولی مار دی گئی تھی۔ صحیح ہے، لیکن اگر ہم آج کے امریکہ کو دیکھتے ہیں تو ایشیا اور یورپ کو چھوڑ کر عرب انقلاب کے پہلے اثرات امریکہ میں جو میڈیسن میں ہوئے جو بہت بڑی موومنٹ ہے، اور وہاں کا جو گورنر ہے وسکونسن کا، اس کا نام ہے اسکاٹ والکر، اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے حسنی والکر۔ اچھا، اور وہ سارے امریکی مزدور آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سمبل بن گیا، حسنی والکر اس کو کہہ رہے ہیں، اور وہ پہلے کٹس ہیں۔ اور یہ ابھی وسکونسن میں شروع ہے ایک سٹیٹ میں، یہ سٹیٹ بائی سٹیٹ چلے گا، اور امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تاریخ رہی ہے انقلابات کی۔ 1918 کا ریولوشن دیکھ لیں، 1933 کی جو ٹیمسٹر سٹرائکس ہے وہ دیکھ لیں۔ امریکی پرولٹیریٹ دنیا کا عام ترین پرولٹیریٹ ہے، لیکن سب سے ایڈوانسڈ ہے ٹیکنالوجیکلی، لیکن امریکہ میں سوشلزم کمپلیٹ ہوگا، اچھا وہاں جا کے مکمل ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے بہت سارے انقلابات آئیں گے، لیکن امریکہ میں پہلے بھی انقلابات آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی معیشت اس وقت جس نیچ پہ پہنچ چکی ہے اس پہ ریکوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ بے روزگاری کم نہیں ہو رہی امریکہ میں، نہیں ہو رہی، تاریخ کی سب سے بڑی بے روزگاری امریکہ میں۔ اچھا، یہ جو عرب ورلڈ میں ہو رہا ہے جس کو کہہ رہے ہیں نیو عرب ورلڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیو عرب ورلڈ آرڈر ہے، یہ عوامی آرڈر ہے، اس پر کچھ دنیا کے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں، تھنکر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یورپین یونین کا یا یورپ کا اور امریکہ کا اپنا بھی ایک تضاد ہے۔ یورپ جو ہے وہ امریکی مفادات کے گھٹنے پر بینیفیشری بننا چاہتا ہے، تو اس پر کیا ہے ساری اس ریجن کی پالیٹکس جو ریگارڈنگ عرب ایشو امریکہ اور یورپ کی؟ لیکن اس میں یہ کہ مختلف ملٹی نیشنلز کی لڑائیاں ہیں جی، اور یہ لڑائیاں کوئی نہیں لڑی، پہلی ورلڈ وار اسی وجہ سے ہوئی، دوسری ورلڈ وار یہ وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں مفادات کے تحت۔ ابھی دیکھیں ایران پہ امبارگو لگا ہوا ہے اور برٹش اور فرینچ کمپنیاں تیل نکال رہی ہیں ایران سے، ٹھیک ہے، جب لیبیا پہ امبارگو تھا وہ کر رہے تھے، تو یہ تو کوریا بھی کر رہا ہے ٹریڈ اس کے ساتھ۔ یہ تو بیسیکلی سرمایہ نظام میں کوئی عزت، کوئی آبرو، کوئی عقیدہ، کوئی پرنسپلز نہیں ہوتے، یہ تو پیسہ ہوتا ہے بنیاد، سرمایہ ہوتا ہے، مور جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنا زیادہ لالچی اور اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ تو اس بیسس پہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی تضادات ہیں۔ اچھا، یورپ کے اندر تضادات ہیں، فرانس اور جرمنی کے تضادات بالکل ہیں، اور ابھی جرمنی نے فرانس کو نیچا دکھا کے پھر گریس کو بیل آؤٹ کیا ابھی۔ لیکن یورپ میں کیا ہو رہا ہے کہ 2009 جو تھا وہ بینک ڈیفالٹس کا سال تھا، 2010 سوورن ڈیفالٹس ہے۔ دیکھیں یونان دیوالیہ ہوا، آئرلینڈ دیوالیہ ہوا، پورچوگل دیوالیہ ہوا، اسپین ہونے جا رہا ہے، اٹلی ہونے جا رہا ہے، اور یہ اگر دیوالیہ ہوں گے تو جرمنی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بیل آؤٹ کر سکے۔ کس کو بیل آؤٹ کرے؟ اور اینجلا مرکل ابھی سب سے بڑا الیکشن ہاری ہے ہیمبرگ میں پچھلے ہفتے، 50 سال میں سب سے بڑا CDU الیکشن ہاری ہے، اس وجہ سے کہ آپ بیل آؤٹس کہاں دیں گے، کیونکہ آپ نے جرمن ورکرز کو سکویز کیا ہوئے۔ جرمن ورکرز یورپ میں سب سے زیادہ ان کی اجرت ہے اور سب سے زیادہ ان کا استحصال ہے۔ اچھا، اور وہ بھی پھر بغاوت کریں گے۔ برطانیہ میں ابھی جو اسٹوڈنٹ سٹرائک ہوئی ہے وہ 1968 کے بعد سب سے بڑی سٹرائک ہے، اور یورپ میں یہ پہلی چنگاریاں تھی جنہوں نے آگ ٹیونیزیا میں لگائی ہے، ٹیونیزیا کی چنگاری نے مصر میں پھر پورے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو انگلینڈ کے اندر اسٹوڈنٹس نکلے جی وہ ایک مثال بنی ٹیونس کے لیے، اور پھر ٹیونس مثال ایسے ہی ہوا انگلینڈ سے فرانس یہ جیسے 60s میں ہوتا فرانس میں تحریک چلی، ایک نیا جنم ابھر رہا ہے۔
اچھا. اور اب دیکھیں کہ انہوں نے بائی چانس جو ٹریڈ یونین لیڈرشپ ہے برطانیہ کی, انہوں نے 26 مارچ کو اسٹرائک کی کال دی ہوئی ہے, جنرل اسٹرائک کی برطانیہ میں. ان کو پتہ نہیں تھا, اس کے بعد یہ ساری واردات ہوگی عرب میں. اب وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم نے کال تو دے دی, واپس نہیں لے سکتے. اچھا. اور ابھی تک 3 لاکھ لوگ بسوں میں ٹرینوں میں ٹکٹیں بک کرا چکے ہیں لندن جانے کے لیے, اسٹرائک میں حصہ لینے کے لیے. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جنرل اسٹرائک 1926 میں ہوئی تھی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1926 سے بڑی اسٹرائک ہوگی. اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, امریکہ نے اپنے آپ کو بڑا انگیج کیا جنگوں میں, عراق میں, پہلے لیٹن امریکہ میں لگا رہا جہاں لوگوں کو علم نہیں تھا ان باتوں کا, چونکہ کمیونیکیشن بھی ایڈوانس نہیں تھے, لوگ یہاں ایڈوانس ہونا بھی نہیں چاہتے چیزوں میں. پھر عراق کے بعد افغانستان میں انہوں نے $1 بلین لگا دیے. کیا افغانستان سے وہ نکلنا چاہتے ہیں امریکی, یا اس دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ اور دیکھیں وہ نہ رہ سکتے نہ نکل سکتے, پھنس کے ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ یہ کہ امریکہ کی حالت وہی ہے جو ہر تاریخی سامراج کی, جو امپیریلزم کا, جو روم کی ہوئی انت پہ جب نیگرو بانسری بجا رہا تھا, کہ روم نے اوور سٹریچ کیا تھا. جیسے گورباچوف کے ساتھ, اس کو پتہ ہی نہیں تھا لتھوانیا لگا, جیسے یونان کے ساتھ ہوا, جیسے نیپولین فرانس کے ساتھ ہوا. جب نیپولین نے فرینچ قبضہ کیا مصر پر, تو نیپولین کی اس نے اپنے ایک اور بھائی کو بادشاہ بنا دیا. تو نیپولین کی ماں نے اس کو کہا کہ نیپولین ماں کے کہا تمہارا یہ بیٹا بھی بن گیا. اس نے کہا یہ آخری ہے, کیونکہ اب انجام ہونے لگے. تو نیپولین ایک فرانس, کوئی بھی جب آپ سٹریچ کرتے ہیں امپیریلزم, اپنے مفادات کی ہوس میں لوگوں کو نوچتے ہیں, لوگوں شہروں کو بستیوں کو برباد کرتے ہیں, تو بربادی پھر تاریخ کے مقافات عمل کا سامنا کرنا. تو افغانستان میں وہ پھنسا ہے, اور وہ پھنسا ہوا, اور اس کا نکلنا مشکل ہے. کیونکہ اگر وہ نکلتا ہے تو مرتا ہے, نہیں نکلتا پھر بھی مرتا ہے. لیکن اگر اس کو نکلے تو یہاں امن ہوگا قائم؟ میرے خیال میں پہلے تو یہ کہ ابھی کون سا امن ہے جو اس کے بعد ابھی کلسٹر بمبس آ رہے ہیں, ڈیفوڈلز آ رہے ہیں, کون سا بمباری ہے اس کے افغانستان کے بچوں پر جو استعمال نہیں ہو رہی, تو کون سا پہلے تو یہاں امن ہے. اس لیے یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ نکل کون سی لڑائی ہے جو اس کے بعد کم ہو جائے گی. لڑائی تو جاری ہے. یہ پاسبلٹی ہے کہ افغانستان میں ریوائول ہو پی ڈی پی اے کا, نور محمد ترکی کی پارٹی کا, اس کے امکانات ہیں. اس کی کانگریس ہوئی ہے, اور اس وقت کابل میں میں سمجھتا ہوں کہ خاطر خواہ لیفٹ کی فورس ابھر رہی ہے. آپ دیکھیں جلال آباد میں, مزار شریف میں, اور ایون کابل میں مظاہرے ہوئے ہیں بیسک ایشوز پر, روٹی پر, کپڑا پر, تعلیم پر, علاج پر, بنیادی پر. تو افغانستان میں اس تحریک کو نہیں دکھایا جا رہا, ٹیررزم کو دکھایا جا رہا ہے. تو جنوب ایشیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہر 5 سیکنڈ میں ایک بچہ صرف غربت کی وجہ سے مر جاتا ہے. تو یہ کون سی ٹیررزم ہے؟ اس ٹیررزم کا ذمہ دار کون ہے؟ اس دہشت گردی کا نام آپ کس کو دیں گے؟ یہ سسٹم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ اب پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ویلڈ ہے. پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ چونکہ یہاں پہ جو پرائیویٹ میڈیا, کارپوریٹ میڈیا, میں اس کو شروع سے کہتا ہوں, لوگ اس کو بڑا آئیڈیالائز شروع سے ہی کرتے تھے. ہمارے لیے تو آئیڈیالائز اور چیزیں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں انقلاب آ رہا ہے. جو 2000 کنال کے گھر میں رہتا ہے, جو دنیا کا کاؤبوائے ہے, جو دنیا کا ہیرو ہے, وہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. نہ ان کے پاس پارٹی ہے, نہ ان کے پاس تنظیم ہے, نہ آئیڈیالوجی ہے. پاکستان کی صورتحال کیا انارکی